ہوتی ہیں. چلو جو باتیں کرنی ہے نا اللہ کا قرآن ہی سنانا ہے. بیت اللہ میں مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ میں، آپس میں ایک بات پر بحث چل نکلی، اللہ کے یہاں محبوب ترین عمل کون سا ہے. کیا بحث نکلی؟ جیسے اسی بیٹھ کے آپس گلا کر لگتے صحابہ میں بحث چل نکلی کہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے یا پیارا عمل کون سا ہے. ایک صحابی نے کہا بیت اللہ کا متولی منتظم بن جانا. نہیں سوری غلطی کر کے پہلے نے کیا کہا؟ بیت اللہ میں بیٹھ کر رب کے مہمانوں کو پانی پلانا یہ اللہ کے سب سے محبوب ترین عمل ہے. یہ لات منات عزا آپ نے سنا ہے نا؟ کیوں جی؟ یہ ان کے بت تھے، ان کے نیک لوگوں کی تشبیہ اور تصویریں بنی ہوئی تھیں جن کو وہ ان کی پوجا کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے کہ ان کو رب کا درجہ دے دیا. یہ لات جو ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو لات ہے نا اس کی خوبی کیا تھی، اس کو کیوں ولی مانتے تھے؟ یہ گرمیوں کے دنوں میں بیت اللہ میں بیٹھ کر رب کے مہمانوں کو ستوؤں کی سبیل لگا کر پلایا کرتا تھا. ویسے تمہیں پتہ لگا کہ پانی پلاؤ یہ بھی ایڈا چنگا سمجھتے تھے، بہت بڑا اجرا تھی ایویں نا پلانٹ سے 100 روپیہ دے کے کیا کرو کوئی کام نہیں، بڑا بڑا کام ہے ماشاء اللہ. یہ پلانٹ کا بل بل دیں نا انشاءاللہ میں حدیث سن کے نہیں، یہ مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے بہت بڑا عمل. اور اسی وجہ سے لات کو حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ کا ولی مانا، پھر مانتے مانتے آگے چلے گئے. ایک نے کہا بیت اللہ میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلانا یہ رب کے یہاں بڑا محبوب ترین عمل ہے. اور دوسرا اس نے کہا نہیں بیت اللہ کا متولی بن جانا، اس کا منتظم بن جانا. مسجد ام القرآن ہی اللہ اکبر ایسا مسجد نہیں، وہ بیت اللہ جہاں ایک پڑھنے پر اللہ لاکھ کا اجر عطا کرتا ہے. اسی طرح جہاں ایک رکعت پڑھنے پر اللہ 1,00,000 کا اجر عطا فرماتا ہے، جس کا طواف کرنے پر اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس بیت اللہ کی تولیت ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین قرآن کہتا ہے. تیسرے نے کیا نہیں، ایک نے کیا پانی پلانا بیت اللہ سے بیٹھ کے، دوسرے نے کیا بیت اللہ کا متولی بن جانا، تیسرے نے کیا نہیں اللہ کی راہ جہاد کرنا. یہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب کی بحث چل نکلی. حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ، صحابہ کچھ اونچی آواز سے بول رہے تھے، میں تمہاری بحث کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارا اس بات پر اختلاف ہو گیا. فرمایا یار کیوں بحث کرتے ہو؟ امام الجمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی نے کل خطبہ دینا ہے، امام الانبیاء سے مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ حل ہو جائے گا. امام الانبیاء ممبر پہ چڑھے، آپ نے خطبہ دیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث سے کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوں، میں نے عرض کی یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہو گیا. اور یہ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک نے کہا سقایت الحاج، دوسرے نے کہا تولیت بیت اللہ، تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی خاموش تھے. آسمان سے جبرائیل وحی لے کے آ گیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ خاموش تھے. انہوں نے مسئلہ پوچھا، جبرائیل السلام وحی لے کے آ گئے. اللہ کے نبی نے خاموشی، چونکہ مسئلہ تو اللہ کی طرف سے آنا تھا نا، اور امام الانبیاء اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی. اللہ کے محبوب خاموش تھے. جبرائیل وحی لے کے آ گئے، قرآن نازل ہوا. اور جو انداز ہے نا واللہ پنجابی اجعلتم سقایت الحاج، میں جی میں کہا یار کیسے تو نہیں سمجھنا، طلعت صاحب تسی نہیں سمجھتے ہو، اے وزنا پنجابی ترجمہ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے گمان کر لیا بیت اللہ میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، ام القریٰ کی نہیں، محلے کی مسجد کی نہیں، بیت اللہ کا متولی بن جانا. آپ کو ویسے پتہ ہے ایک عورت نے کیسے کتے کو پانی پلایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے.
جو بیت اللہ میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلائے، قسم رب کعبہ کی اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور جو میں نے بیت اللہ کی تولیت، بڑی دور کی بات ہے، وہاں نماز پڑھنے پر، اس کا حج کرنے پر، طواف کرنے پر جو اس کا اجر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے گمان کر لیا اے پیغمبر کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، بیت اللہ کا منتظم اور متولی بن جانا، فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس بندے کے برابر ہو گیا جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دل پر، اس کے رب کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، رب کے نزدیک کبھی برابر ہے نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو میں نے جو عرض کرا تھا، سب سے پہلے شہید آئے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تو کیوں شہید ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجھے آگے سے کہے گا کہ اللہ میں اس لیے اپنی قربانی دی، اسلام گر رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، جیسے بیڑا غرق اس امت مسلمہ کا، ان حکمرانوں کا، ان 20 30 سٹار جنرلوں کا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت فلسطین کی تصویریں کو دیکھ سکتے ہیں، قسم ہے رب کعبہ کی کتنے بے بس ہیں۔ کچھ دنوں سے پوسٹ جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں چھٹی تو دے دو، اسی چلے جائیں، نہیں لڑنا تو نہ لڑو، چھٹی بھی نہیں، جان دی چھٹی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تو کیوں شہید ہوا؟ کہے گا اللہ میں نے اس لیے قربانی دی، اس لیے جان قربان کی تاکہ تیرا دین بلند ہو جائے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو جائے، غلبہ اسلام کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کالا کذبتا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر میری شہادت کے، بہادری کے قصے بیان ہوں اور لوگ بڑی غائبانہ نماز جنازہ ہو، اور پھر اس غائبانہ نماز جنازہ کے اندر میرے نعرے لگیں، لوگوں میں بیٹھ کر میری بہادری کے چرچے بیان ہوں۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اللہ فرمائیں گے جو تو نے مانگا تھا میں نے کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اوندھے منہ اس کو جہنم میں اللہ پھینکے گا۔ پھر دوسرے آ جائیں گے، قاری صاحب، مولوی صاحب، قاری القرآن، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے مولوی، اللہ رب العالمین پوچھیں گے ہاں بھائی قرآن دیا تھا، میں نے حدیث دی تھی، بڑی اچھی قرت دی تھی، اللہ میں نے قرآن سنایا۔ مولوی صاحب کہنے کہ اللہ میں نے بڑے بڑے جلسے کیے، راتوں کو 2 بجے گھر پہنچتا سی، میں اس لیے کرتا تھا تاکہ تیرا دین دنیا کے اندر پھیل جائے، لوگوں کا رجوع تیری طرف ہو جائے، میں دعوت اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ میں قال کذبت، اللہ میرا رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میرا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ دیکھیں نا، میں آپ مجھے یا ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے سکتے، اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے بھائی تیرا مسئلہ یہ نہیں سی، تمہارا مسئلہ کیا تھا؟ ایک تقریر کا 50 سے لا کر 2 لاکھ ملے، ایک جلسے کا، ایک محفل قرت کا، محفل نعت کا، اشتہار پر تیرا بڑا نام، مولانا تاج محمود زندہ باد کے نعرے، تو یہ چاہتا تھا، تیرا مسئلہ کوئی اور سے۔ میں نے دنیا کے اندر تیرا نام بھی اشتہار پہ بڑا رکھوایا، میں نے تیری زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے، میں نے 50,000 1.5 لاکھ تیری جیب میں بھی ڈلوایا، آج سوائے جہنم کے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ پھر ایک صفی آئے گا اللہ وحدہ لا شریک سے، پوچھیں گے ہاں بھی مال دیا تھا، وہ یہی بات کرے گا اللہ میں نے وہ مال مفلسوں پر، نداروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، غلبہ اسلام پر، تیرے گھروں پر میں نے مال خرچ کیا۔ کہا کذبت، میرا رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تیرا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اسی مسجد میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نام ہی لینا چاہتا، بہت بڑے چور صاحب تھے ہمارے پاس،
اس نے کہا میں مسجد بنا دیتا ہوں، کہ مجھے مسئلہ ہے، اے بندے مسجد سے باہر ہونا چاہیے۔ میرا مسئلہ کیا ہے؟ تاج اس مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اسے ایک سوال کیا تھا، تو رب کے لیے بنانا چاہتا ہے یا بندے نکالنے کے لیے بنانا چاہتا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں ممبر میں کھڑا ہوں، اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی 7 سال قبل۔ تو میں نے کہا چور صاحب تسی مسجد بناؤ تو میں بڑا سارا پھٹا لوا دیا گا 5 میٹر کا، نہ لکھ دیا گا کہ فلانے چور نے مسجد بنائی۔ اگر رب کے لیے بنانا چاہتا ہے تو تیرا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نے کون سا زندہ رہنا ہے؟ میرا گھر تو بننا نہیں، نہ میرا بننا ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے ہاں جی کیوں بناؤ چلا سی مسجد؟ میں اللہ تو اپنا گھر تک جنت بن، اللہ میں جنت تیرا نہیں بننا، چلی جنت ہے نہیں، ایڈی ویلی رکھی ہے اللہ بےمان دے دے، اندروں ہور تے اتوں ہور، اللہ نہیں دیتا۔ تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی مال، میں نے مال اللہ خرچ کر دیا، راشن پیک بنا کے بنڈے، ہاں جی میں راشن پیک روزے آئے تو میں ونڈے، میرے گھر کے باہر وڈی ساری لائن لگی ہوئی سی، لوگ کھڑے ہوتے سی، چور صاحب نکل کے پیسے دیں گے، میں لائن لوائی۔ تو چاہتا سی کہ اتنے بہ کے لوگ گلاں کرن فلانا یہ بڑا سخی ہے، میں کرواتی ہوں، میں تیرے گھر کے باہر لائن بھی لوائی، میں لوگوں بہ کے تیرا چرچا بھی، تو چاہتا ہی نہیں سی۔ اور لفظ ایک ہی آؤں سارے مطلب فصوحب علی وجہہ حتی القی فی النار، سمجھا او جنت جہنم اوندے منہ جہنم جی جانا۔ میں بات کرنا چاہتا تھا، قسم ہے اللہ ذوالجلال کی، اگر نیت خالص نہ ہو رب کوئی عمل قبول، اللہ شہادت قبول نہیں کرتا، میرا رب اللہ اکبر کبیرہ، اللہ قاری اور عالم کی دعوت اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی کوشش کاوش اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اس سے آگے چلا جاؤں، اللہ سخی کا مال خرچ کرنا قبول نہیں کرتا۔ جب نیت خالص ہوتی ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک بندہ جنت کے اندر خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اسی طرح آپ نے پوچھا کیا لوٹ پوٹ تے بندہ ادو ہی ہوتا نا جب چلی نہ جائے۔ آپ نے پوچھا خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں میں جاتا تھا، ایک رستے سے گزرتا تھا، ایک خاردار ٹانی اور شاخ تھی، وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی، کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے مجھے کاٹنے کی توفیق دے دی، میں نے وہ ٹہنی کاٹ دی، میرے رب نے اس ٹہنی کی وجہ سے مجھے جنت دے دی۔ تو بی بی کا کیا مسئلہ تھا؟ کتا اس نے دیکھا تھا گیلی زمین چاٹ رہا تھا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے جوتے کے ساتھ لمک کے خوہ چپ کو پانی کڈیا۔ میرے رب نے انہیں خالص رب نہیں پڑھایا، کیوں جی؟ اللہ کے لیے خالص کیا تھا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، میرے رب نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب رب کے لیے چھوٹا عمل بھی ہو اللہ قبول کر لیتا ہے، جب اخلاص نیت نہیں ہوتی رب شہادتیں عالم اور سخی اللہ ان کی بات بھی قبول۔ جیسے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ رمضان آنے والا ہے، جہاں جہاں کھوٹ تھا اس کھوٹ کو نکالیں، رب کے لیے خالص ہو جائے، ہر عمل خالص تر جنت کے حصول کے لیے۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی ایک جمعے کے اندر، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، 3-4 بندے ویکھنا آ گئے، انہیں نماز تھوڑی جی سونی کرتی کی تھی، مولوی صاحب نے لمبی کر لی یار، انہوں بھائی ویکھن ڈے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمایا جن کو دکھانے کے لیے پڑی تھی بدلہ بھی ان سے جا کے۔ محترم بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس مہینے کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، فرض ہے جان نہیں چھوٹنی، فرض ہے کیونکہ رمضان آ جانا ہے، اگلے جمعے سے پہلے سے 2-3 باتیں کرنا ضروری ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے اس لیے فرض کیے تو ان کو خبر نہیں، کیوں جی صبح تو لے کے شام تک بھوک مر رہی، نہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ۔ میں متقی کداں دے بننا؟ تواڈے منہ چ کرلی دا وضو دا پانی ہوندا پورا، اداں ہی ہے جی، قسم ہے میرے رب دی، اللہ تے میرے تو علاوہ پتہ نہیں ہوندا، چند کوئی رائی دے برابر منہ چ پانی ہوندا۔ تم آگے اس لیے نہیں اس کو جانے دیتے، لعاب نہیں نکالتے، تم 10 مرتبہ تھوکتے ہو کہیں پانی کا خون کا قطرہ آگے نہ چلا جائے، روزہ نہ ٹوٹ جائے، تم اس لیے آگے نہیں لے جاتے۔ ویسے عام روٹین میں ہم نہیں کرتے، کیوں جی وضو کر کے ہم نہیں تھوکتے، لیکن جب روزہ ہوگا آپ سب میرے سمیت بار بار تھوکیں گے تاکہ وہ پانی کے کچھ اثرات میرے حلق سے نیچے نہ چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ میرا رب وہ دیکھ رہا ہے، ڈر اس کا ہوتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اداروں کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے، کیوں جی ان کی وہ ریفریش ان کو کیا جاتا ہے تاکہ ان کو تیاری کر کے تاکہ پورا سال اچھا کام کر سکے۔ اللہ کی قسم ہے میرا رب بھی میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ 1 سال پورا مہینہ ہم تربیت سے گزریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اثر پورا سال رہے گا۔ باقی انشاءاللہ اس کی متعلق جو فضیلتیں ہیں، جو باقی باتیں ہیں، تو جو بات میں نے بیان کی ہے یہ معافی نہیں پائی۔ کئی ہمیں شوگر کا بہانا لا کے رکھاتا جی مر جائے روزے نال ہور کرنا چاہیے بھائی، روزے نہ مر جائیے اللہ دی مینوں قسم کہڑی شے چاہیے۔ اور بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، جسمانی انشاءاللہ عمل ہمارے جسم کا فالتو مادے چھڑتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ بیماری ٹھیک کرتا ہے۔ ہاں البتہ ایسی بیماری ہے کہ تمہارے ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے تو عذر بھی ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلے بنا کے اللہ کو بڑا پتا ہوتا بھی یہ مسئلے چھوٹے آ کے بڑے آ، ادھر ہی سارا دن اتنے ولیمے تے جاوے تے 3 گھنٹے بیٹھا رہتا، ادھر ہی شوگر نہیں کرتی گھٹتی، روٹی کھا کے ہوتا ہے ہونے کی گھٹن رہی ہے، اللہ کو بہت پتا، میرا تو سارے کا پتا لگا۔ تو اس لیے بھائی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کہ مریض یا مسافر ہو تو پھر دوسرے دنوں کی گنتی کر لے، چھٹی انہوں نہیں ہے گی۔ اسی طرح میری بھیناں ایام مخصوصہ چ روزے نہیں رکھ سکدیاں، یہ دوجے دن رکھن گی، انہوں نے بھی چھٹی چھٹی کوئی نہیں ہے۔ ایسے مریض جن کے ٹھیک ہونے کا کوئی زندگی میں چانس نہیں ہے، یا ایسے بوڑھے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ کتنا؟ ایک مسکین جنی روٹی بندہ سویرے شام کھا لے دا پیٹ بھر جائے اُنہ فدیہ۔ کہ ہن اپنی اپنی ضرب سارے ویکھ لو بھی اسی 200 دی تے 400 دی نہ پورا ہونا کام کنی نہ ہوندی ہے سویرے شام کی روٹی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں فلاں روزے رکھواتے ہیں، میرے رب نے یہ بات بیان نہیں کی، یہ مسئلہ غور کے ساتھ سن لیں۔ اللہ نے صرف طعام و فدیہ تو طعام و مسکین، ایک مسکین کی روٹی کا فدیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ بیچارہ کپڑے لے لے، وہ مرضی ہے بیچارہ دوائی لے لے، آپ نے مستحقین تک لے لے۔ اور جو روزہ کو پتہ ہے صبح سے لے کر شام تک وہ جو اللہ کا حکم ہے سب بھائی جانتے ہیں، تو چھٹی بھائی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک بہن نے، ایک بھائی نے، ایک مسلمان نے جان بوجھ کر، حدیث کے لفظ ہیں اگلے جمعے بیان کر دوں گا انشاءاللہ تواتر کے ساتھ، وہ ساری زندگی کے نفلی روزے بھی رکھے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اجر میں اس کا ایک روزے کا اجر برابر ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے ہمیں گھر کے اندر ماحول بننا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو روزے کے تقاضے ہیں انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے، ان کو پورا کر کے اچھی طرح روزے رکھنے چاہیے۔ ہمارے اندر کچھ سستیاں ہوتی ہیں، میں کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ایک اپنا ترتیب بنا، میرا موضوع بہت زیادہ تھا لیکن ٹائم نہیں ہے، تو میں اپنا معمول کچھ تبدیلیاں ہمیں کرنی چاہیے عام روٹین کے اندر، اور ہمارے جو رمضان کے اندر شیڈول میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے۔
ایک تو ہم نے قرآن کا دور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جبرائیل علیہ السلام دور کرواتے تھے، اور آخری زندگی کا جو رمضان تھا 2 مرتبہ دور کیا ہے موت. یہ سننا نہیں پڑھنا پائی، سننا بھی ہے تو پڑھنا بھی ہے. ایک بات تو دوسرا، ہم نمازیں سستی کرتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے 700 گنا سے ضرب آنی ہے، 700 نہ ضرب ہونی ہونا رویہ نو بھی عملہ نو بھی ہر کام نو. ایک کدی 27 جماعت نال تے 27 نو ہون، ایک نو پھر 700 نہ دل ہوگا. اور اللہ دی گل سچی آ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. قسم ہے اللہ ذو جلال دی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ اپنی گل تو نہیں پھیرتا، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا. ان وعد ربی حق، رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اپنی نمازوں کو جو ہم نے ترتیب دینا ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اسی طرح ہم نے، جس کو اللہ ہمت دے، اللہ مجھے بھی لے جائے، باقی بھائیوں کو بھی لے جائے، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. یہ بھی حدیث ہے. جن کو اللہ نے پیسے دی، کوشش کرے رمضان میں عمرہ کرنے کی. اور ایک بہت زیادہ اجر والی حدیث، کچھ میرے ورگے بھائی کمزور ہے، انہوں تو نہیں جانا بیت اللہ چ، انہوں کا روز عمرہ ہو سکتا، انہوں کا حج بھی ہو سکتا. کیوں جی؟ جنہیں نہ جان انہوں کا بھی ہو سکتا. تسی بڑے تجر نہ پوچھنا ہے کی کری جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، رب کی تسبیح تمہید تحلیل بیان کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اپنی جگہ سے بیٹھنا شرط ہے، ایک ذہن رکھیں گے. حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، اللہ اسے ایک حج مبرور عمرے کا ثواب دیتا ہے. سارے کرے آگے پائے، سب کو کرنا چاہیے روزانہ ہی. نبی علیہ السلام کی گل سچی ہے. اسی طرح اے موبائل نے بیڑا گرک کر دیا، واللہ تباہی اتار دی اس میں. جیسے شراب کے متعلق کیا تھا، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے زیادہ ہے. فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہے. وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے. میں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو مجبوری ہے اتنا استعمال کریں، ورنہ اس کو، نیٹ ورک کو، سوشل میڈیا کو آپ چھوڑ دیں اللہ کے لیے. کیونکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر کے جنت لے اپنی ہے. یہ جیندے رہے تو رمضان بعد بھی یہ حکم ہے، جی جنت رب کی قسم اللہ کی لوڑ ہی پینی نہیں تھی، انہاں نٹاں پر لوڑ ہی. یہ رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ مجھے اور بھائیوں کو رمضان میں پہنچنے کی اور رمضان مبارک کا احترام کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائی. تیاری ویسے ہونے تو شروع کر دیو. ایک گل رہ گئی سی، فدیہ دے دے ایک مسکین دا اوسطاً 12,000 روپیہ بنتا، وہ فدیہ کتنا دینا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک بھائی نے کہا اس کی بھتیجی فوت ہو گئی ہے، اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے. تو ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے تراویح کی نماز کا، قیام اللیل کا، اس کی تعداد کتنی ہے، کس طرح پڑھنی چاہیے.
تو اس کے متعلق یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دن پڑھائی، لیٹ، پھر دوسرے دن، تیسری دن لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ جگہ نہیں تھی مسجد میں، آپ نے نہیں پڑھائی، اپنے گھروں میں جا کے پڑھو۔ میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اگر میں اللہ کا رسول مسلسل پڑھاتا رہتا تو ان پر فرض ہو جانی تھی۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت گزر گیا، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ چونکہ وسعت ہو چکی تھی، مسلمان زیادہ ہو چکے تھے، تو آپ نے با جماعت نماز تراویح مسجد نبوی میں پڑھنے کا اعلان کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی وہ مسجد میں ہوتی تھیں اور لوگ پڑھتے تھے۔ یہاں نہ کچھ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت وہ ہوتی ہے جو کام نبی نے نہ کیا ہو، آپ نے اس لیے نہیں پڑھائی تھی مسلسل کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ زندگی میں عمل کر دیں وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پرماننٹ کر دی جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک مسئلہ ہے 20 کا 10 کا 15 کا مسئلے، کہ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس کا ذمہ دار پوچھنے والے نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اندر ایک مطلب 11 ایک مطلب 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اور دراصل تہجد کی نماز کو ہی قیام اللیل کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہی قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا وقت عشاء سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک ہوتا ہے، لیکن افضل ترین وقت تہجد کا وہ ہوتا ہے چونکہ اللہ پچھلے پہر آسمان دنیا پر آ کے اعلان فرماتے ہیں، اس لیے اس کو افضل ڈلوایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے معاشرے میں جو طریقہ وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا طریقہ ہے، اس میں 8 رکعتیں وہ تراویح کی ہوتی تھیں، 3 اور 5 وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رکعتیں مسنون، ایک بات ہوتی ہے مسنون، ایک بات ہوتی ہے نوافل۔ مسنون عمل وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ویسے نوافل آپ دیکھیں، جب مسجد میں آنا ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، حاجت کے لیے جب جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون کا معنی سنن سے نکلا ہے، یہ ثبوت جس کی دلیل ہوتی ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو انشاءاللہ تراویح انشاءاللہ ہوا کریں گی۔ تو ایک پلان یہ تھا کہ مبشر والا صاحب ان کے بیٹے نے الحمدللہ قرآن حفظ کیا ہے، اسی مرکز کے اندر اللہ رب العالمین پڑھانے والوں کی، پڑھنے والے کی اللہ کاوشیں کوششیں قبول فرمائے، اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ میرے بیٹے کو۔ تو انہوں نے اس خوشی کے اندر بڑی خوشی اس بات کی، آپ بھائیوں کے لیے ضیافت کا بندوبست کیا، نماز کے بعد آپ بھائی کھانا کھا لیں۔ اس کے علاوہ میرا وہ ہے جو میں نے رب کی راہ میں دے دیا، میرا وہ نہیں جو میں نے چھوڑ کے جانا، وہ وارثوں کا ہے۔ ایک تو میں نے یہ مسجد کا کلین، کیونکہ میں نے کہا سی نا کہ پروڑیاں نے آنا تو تیاری کرنی چاہیے، سانو ماڑی چنگی کرنی چاہیے نماز مسیت والے، تو میں نے اس کے کلین کے متعلق پچھلے جمعہ گزارش کی تھی۔ نہیں ویسے یہ کہنا ڈاکتا پڑھو تو پڑھنی تو ہے ہی، پڑھی جانی انشاءاللہ، جے کسی کا دل چاہے یہ سارا دی پڑھن کا ثواب مینوں بھی لبھی جائے تو نویں کلین تے پڑھا دیں، ایک بات۔ تو دوسرا یہ پلانٹ میں وضاحت نہیں کروں، اس کی میمورین ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ خراب ہو گئی ہیں، پانی کا ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، کئی بھائیوں نے کہا ہے، تو اس کا پتہ کروایا ہے، اس کی 2 میمورین جو ہیں خراب، وہ 5 لاکھ کی، محمود بھائی نے پتہ کہ 5 لاکھ کی ڈلنی، تو جس کا جی چاہے وہ بھی ڈلوا سکتا ہے، اور وہ جانچ کرا دے پاواں ساسنا ذرا دعا دے۔ اسی طرح زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، میں نے بیان کیا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر روزے رکھنے کا فائدہ نہ، بیت اللہ جان کا فائدہ، کچھ بھی نہیں فائدہ، نہ نمازاں پڑھنے کا فائدہ، کیونکہ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بندے کا مال پاک نہیں ہوتا، جب تک مال پاک نہیں ہوتا اللہ دعا اور عبادت قبول۔ اتنے پی ہی لے ہوں نہ کریا کرو، سونا میرے کو 12 توڑے، نکیاں نکیاں میری دھیاں میں 5 نوں دیتا، 3 نوں دیتا، ونڈ ونڈ کے زکوٰۃ تو چھٹی، اچھا اللہ نوں دھوکھا پئی۔
واللہ ایک میرے پاس بندہ آیا پوچھ، انہوں نے کہا اپنی زندگی چیزیں نکے نکے ہوں، تو تیبی صاحب نے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اگر اس نے مالک بنا دیا ہے اور دل سے یہ ذہن نکال دیا ہے یا تے پیسے لوڑ پہ گئی، کاروبار کو متھا ہو گیا، یہ بیچ کے موڑ لاں گا، یہ موڑن والا ذہن نہیں تو پھر گل ٹھیک ہے. تے جی اختیار رکھتا جدو مرضی چاہے وہ اپنا گل بدل ہے، تو جد بعد زکات کے سال گل بدل ہے تو پھر دینی پینی. دوسرے نے کہا سی اللہ دے دا بہت کمرشل پلاٹ، کمرشل ایک بندہ کام ہی پراپرٹی کر، اس کے کمرشل پلاٹوں پر زکوٰۃ فرض ہے موجودہ مالیت پر 2.5% کے حساب سے. ٹھیک ہے، فصلوں پر عشر ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ جو دکاندار کی زکوٰۃ کیسے ہے کہ اس نے اپنے مال کو گننا ہے، جس پہ سال گزر گیا ہے اس کا ٹوٹل مال، اس کے پاس پچھلے سال 20 لاکھ تھا، اس دفعہ اللہ نے دکان میں اس کا 30 لاکھ بنا ہے، دین تے لین والے کٹ لینے بچوں. اچھا کچھ لوگ کہیں گے اسی بہتے کٹ دینے ہیں، اسی کر دیں بہت ہی کٹ دی. وہ پہلا فرض تے نفل بعد چا بھاجی. جی تسی جمعے دیاں میں 3 پڑھاواں، تسی پچھوں سارے نے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، کیوں کہنے سبحان اللہ جی بھول گئے تسی جی. اللہ فرماتا ہے جو بھول جاتا ہے 2 سجدے کرنا پڑتے ہیں، گنتی کا حکم میرے رب نے دیا ہے. پہلا 3 فرض پڑھو بھاجی تے مڑ کے جنے مرضی نفل پڑھی جاؤ. گنتی کا حکم رب نے دیا ہے، آپ نے گن من کر اپنے مال کو پاک کرنا ہے. یہ بھੈਣਾں بھی جمعہ پڑھنا یہ بھی سن لین. قیامت کے دن گنجا صاحب بن کے نہ تواڈے سونے دے تم کھچی نہ پھرے. حدیث آ تواڈا مال گنجے صاحب کی صورت نبی احمد کھچی پھرے گا، ڈنگ مارے گا. تو جو ان کے پاس سونا ہے وہ اپنی زکوٰۃ لازمی، وہ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے وہ 7.5 تولے ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اس کے علاوہ ایک دورہ تفسیر ہم نے شروع کیا ہے 5 تاریخ سے، بھائیوں کو بدلا ہے. 15 بہنیں میری آتی ہیں، تو چلو یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ رمضان میں، اس کے اندر بھرپور شرکت کریں. کوئی کام نہیں ہوتا. صبح 10 سے لے کر اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اپنی بیویوں جن کے پاس وقت ہو 10 سے لے کر 12 بجے تک ان کو دورہ تفسیر انشاءاللہ اسی حال کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح میں نے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہم نے راشن پیک، تو انشاءاللہ ہم نے بہت سے کچھ سروے کیے ہیں، بہت سارے بھائیوں نے نام لکھوائے ہیں جو مسکین ہیں نا، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ماندار ہوں گے. آپ اپنے راشن بنوا کے بتے والا 10 کا زیادہ پڑ دو، جنہیں کوئی سحری افطاری کروانی ہوگی تو وہ بھی اسی کروا دیں گے. باقی انشاءاللہ ایک اوپروں امیر صاحب کی طرف حکم آیا کہ کم از کم 1000 کے بندے دی روٹی پکا کے تے بننی ہے، سحری کرو رکشے تے رکھ کے انشاءاللہ اتنے پکے گی تواڈے سامنے کہ اللہ نے زندگی رکھی. 2-3-4 بھائی ویگنا ٹوڈ رکشے لے کے تے غریب محلے چ ونڈیا کرن گے. ویسے نکل کے انہیں لینی باہر جی تے ہمت نہیں، دوجے نے اپن نہیں کہ نکلنا جب پکا سکتا انہیں نہیں لینی. جو ادا بھی رہے جنا بھی رکھے تو بھی صدقہ ہی ہے. اس کے لیے ایک شہری کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، اور راشن پیک. اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام ہے، ہم نے ایک پرماننٹ یہاں ایک کیمپ اور ٹیبل یا جو بھی رکھ دینا ہے پورا رمضان انشاءاللہ. جس کا جی چاہے، جس کے پاس نہیں ہے یہاں آ کے انشاءاللہ سحری کر سکتا ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہم نے کرنا ہے، اسی نیچے لگا دینا ہے انشاءاللہ چھوٹا سا کیمپ. وہاں جو بھائی جس کا جی چاہے کھانا کھا لے آ کے سحری کر سکتا ہے انشاءاللہ الرحمن. اسی طرح راشن پیک بھی تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اللہ سے کوشش دعا کیا کرو کہ اللہ یہ کام ہم نہ کریں گے کوئی اور کر لے گا، اللہ ہم سے لے لے، اللہ یہ کام سارے ہم سے لے لے، اللہ خیر اور بھلائی کا دروازہ ہمیں بنا دے. میں سحری کروا دوں، پھر بہت سے لوگوں نے صدقہ کر دیا آتم دی رمضان سے دیگ پکان دی، تو اتنے پکا لے بھائی پک جائیں جو آپ مان لیں. انشاءاللہ یہ ہم نے سحر و افطار کا بھی کرنا ہے، راشن پیک بھی، زکوٰۃ، اور رمضان میں انشاءاللہ یہ سارے کام کرنے ہیں. اور اپنے رب کی عبادت وعبد ربک حتی یاتیک الیقین پورے انشاءاللہ انہماک کے ساتھ اس کا ہم نے انشاءاللہ رکھنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.